الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور یہ جہان دارالعمل بنایا ہے، آخرت اور آنے والا جہان وہ دارالجزا بنایا ہے۔ ہم دنیا میں جتنے اچھے کام یا برے کام کرتے ہیں اس کا اصل نتیجہ اور بدلہ وہ تو موت کے بعد ہوگا۔ اچھے کام کا بدلہ اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، یعنی اگر تم نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اپنی رضا سے، جنت سے، اچھی نعمتوں سے عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص برا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اور جزا وہ بھی بری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم یہ ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں اور آپ سے جنت مانگتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے اے اللہ میں تجھ سے تیری ناراضگی کی پناہ مانگتا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی اپنی رضا اور جنت مجھے آپ عطا فرما دیں، اپنی ناراضگی اور جہنم سے مجھے محفوظ فرما لیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، سب سے بڑا انعام وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس کی صورت وہ جنت ہے۔ جو شخص جنت میں ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت موت کے بعد وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اہل جنت یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اہل جہنم اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندہ کو اختیار دیا ہے، بے اختیار نہیں بنایا کہ انسان نیک عمل کرنا چاہے تو اللہ اس کو کرنے نہ دے، انسان برا عمل کرنا چاہے تو اللہ اس کو کرنے نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں، لیکن اس اختیارات کے اوپر اللہ رب العزت کا حقیقی اختیار اپنا بھی ہے، یعنی انسان اگر اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کے بعد انسانی اختیارات نہیں ہوں گے کہ انسان اپنی مرضی سے جنت میں چلا جائے، انسان اپنی مرضی سے جہنم میں چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ انسان چاہے تو اپنی مرضی سے جنت میں، اپنی مرضی سے مسجد میں جائے، اپنی مرضی سے بازار میں جائے، اپنی مرضی سے بری جگہ پر جائے، اپنی مرضی سے اچھی جگہ پر جائے۔ لیکن جب دنیا میں اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیتا ہے، اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر فنا کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے موافق بنا لیتا ہے، تو پھر قرآن کریم میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں جب انسان وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں،
تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہ کریں گے جو بندہ چاہے گا، جو بندے کی خواہش ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پورا نظام بنا دیں گے۔ تو دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ جب انسان دنیا میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرماتا ہے، قلبی اطمینان عطا فرماتے ہیں، اور انسان کو بظاہر تکلیف بھی ہو تو شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے باطن میں، اپنے قلب میں، اپنے دل میں ایسی راحت محسوس کرتا ہے کہ جس کو دوسرے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ رب العزت ایک ایسی اندر کی ٹھنڈک عطا فرماتے ہیں کہ جس کو دوسری آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ مصیبت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، لیکن وہ تکلیف ظاہری ہوتی ہے، باطن میں اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح کوئی انسان بریانی کھائے اور بریانی میں مرچ اور مسالہ بہت تیز ہو، کوئی انسان شامی کباب کھائے اور اس میں مرچ اور مسالہ بہت تیز ہو، تیز مسالے والی بریانی اور تیز مسالے والے شامی کباب جو انسان پسند کرتا ہے، جب وہ اس کو کھاتا ہے تو مرچ اور مسالہ تیز ہونے کی وجہ سے اس کے رخسار پر پسینے آتے ہیں، اور بسا اوقات اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ناک سے پانی نکلتا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پریشان ہے، دیکھو بیچارہ کھانا کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور اس کے رخسار سے پانی بہہ رہے ہیں، اس کے ناک سے پانی بہہ رہا ہے، اور سی بھی کر رہا ہے، کتنا پریشان ہے۔ تو وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کی خوشی اس سے پوچھو کہ خوش کتنا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ مسالے والی بریانی کھانے سے آدمی کے ظاہر میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کو اندر سے راحت محسوس ہوتی ہے کہ میری پسند کا مجھے کھانا ملا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو کبھی بظاہر انسان کے اوپر تکلیف محسوس ہوتی ہے، دیکھنے والا اس کو دکھی سمجھتا ہے، لیکن وہ اپنے قلبی اطمینان کے اندر ہوتا ہے، اپنے دل کے سکون کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے جہاں اللہ کے ذکر کی بات کی ہے تو یہی بات فرمائی کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے، قلب کا اطمینان ہوتا ہے، اور جب انسان کا ضمیر اور انسان کا دل کسی معاملے پر مطمئن ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر بندے کا دل مطمئن نہ ہو، ضمیر انسان کا ساتھ نہ دے، تو جس قدر آسائشوں، آرائشوں اور راحت کے اندر بھی ہو، انسان تب بھی سکون اور چین کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بالکل ذہن نشین فرما لیں کہ قلبی اطمینان اور ضمیر کا اطمینان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی خلوت اور اپنی جلوت، اپنا ظاہر اور اپنا باطن، اپنی کھلی زندگی اور اپنی چھپی زندگی اللہ رب العزت کی شریعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.